السلام علیکم ناظرین۔ حضرت عمار بن یاسر اور ان کے گھر والوں کا سختیاں برداشت کرنا۔ ناظرین، حضرت عمار بن یاسر اور ان کے گھر والوں نے کتنے مصیبتیں سہ لی ہے، کتنے تکلیفیں دین کے خاطر برداشت کیے ہیں، وہ آج ہم جانتے ہیں اس ویڈیو میں۔ لیکن ویڈیو سے پہلے ایک ریکویسٹ کرتا ہوں کہ چینل کو سبسکرائب کر دے۔ آپ کا کچھ بھی نہیں جائے گا سبسکرائب کرنے سے، لیکن آپ کے ایک سبسکرائبر سے مجھے فائدہ ہے، لہٰذا آپ نے سبسکرائب کر دیا ہوگا اور ویڈیو کو لائک کریں۔ تو چلے سٹارٹ کرتے ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمار اور ان کے گھر والوں کو بہت زیادہ تکلیفیں دی جا رہی تھی کہ ان کے پاس سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے آل عمار، اے آل یاسر، خوشخبری سنو، تم سے وعدہ ہے کہ ان تکلیفوں کے بدلے میں تم کو جنت ملے گی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مکہ کی پتریلی زمین بطحا پر چل رہا تھا کہ میں نے دیکھا کہ حضرت عمار اور ان کے والد اور والدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم تینوں کو دھوپ میں ڈال کر سزا دی جا رہی تھی تاکہ وہ اسلام سے پھر جائے۔ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد نے کہا، یا رسول اللہ، ساری عمر ایسا ہی ہوتا رہے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے آل یاسر، صبر کرو، اے اللہ آل یاسر کی مغفرت فرما، تو نے ان کی مغفرت ضرور کر دی۔ حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت یاسر اور حضرت عمار کی والدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے پاس سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر ہوا۔ ان تینوں کو اللہ کے دین کی وجہ سے اذیت پہنچائی جا رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا، اے آل یاسر، صبر کرو، اے آل یاسر، صبر کرو، کیونکہ تم سے وعدہ کیا گیا ہے کہ تم کو جنت ملے گی۔ ابن الکلبی کی روایت میں یہ ہے کہ ان تینوں کے ساتھ عبداللہ بن یاسر تھے اور ملعون ابو جہل نے حضرت سمیہ کی شرمگاہ میں نیزہ مارا، جس سے وہ شہید ہو گئی، اور حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی انہی تکلیفوں میں انتقال فرما گئے، اور حضرت عبداللہ کو بھی نیزہ مارا گیا جس سے وہ گر گئے۔ امام احمد کی روایت میں حضرت مجاہد سے منقول ہے کہ اسلام میں شہادت کا مرتبہ سب سے پہلے حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملا، جن کی شرمگاہ میں ابو جہل نے نیزہ مارا تھا۔ حضرت ابو عبیدہ بن محمد بن عمار فرماتے ہیں کہ مشرکوں نے حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکڑ کر اتنے تکلیفیں پہنچائے کہ آخر ان کو اپنی جان بچانے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخانہ بولنے پڑے، اور مشرکوں کے معبودوں کے تعریف کرنی پڑی۔ جب وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آئے تو ان سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ تم پر کیا گزری؟ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ، بہت برا ہوا، مجھے اتنی تکلیف پہنچائی گئی کہ آخر مجھے مجبور ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخی کرنی پڑی اور ان کے معبودوں کی تعریف کرنی پڑی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم اپنے دل کو کیسا پاتے ہو؟ انہوں نے کہا، میں اپنے دل کو ایمان پر مطمئن پاتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر تو اگر وہ دوبارہ تمہیں ایسی سختیاں پہنچائی تو تم بھی دوبارہ جان بچانے کے لیے ویسا ہی کر لینا جیسا کہ پہلے کیا۔ ابو عبید نے حضرت محمد بن عمار سے نقل کیا ہے کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی۔ حضرت عمار رو رہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی آنکھوں سے آنسو پونچھنے لگے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ کفار نے تم کو پکڑ کر پانی میں اتنے غوطے دیے
کہ تم کو فلاں فلاں نازیبہ اور گستاخی کے باتیں کہنے پڑے۔ جب تمہارا دل مطمئن تھا تو ان باتوں کے کہنے میں کوئی حرج نہیں۔ اگر وہ دوبارہ ایسی حرکت کرے تو تم دوبارہ ان کے سامنے اسی طرح کہہ دینا۔ حضرت عمرو بن میمون کہتے ہیں کہ مشرکوں نے حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آگ میں جلایا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس سے گزرے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سر پر ہاتھ پھیر رہے تھے اور فرما رہے تھے کہ اے آگ، تو عمار کے لیے ٹھنڈی اور سلامتی والا ہو جا، جیسے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے ہو گئی تھی۔ اے عمار، تمہیں ایک باغی جماعت قتل کرے گی، یعنی تم شہادت پاؤ گے۔ ناظرین، یقیناً حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دین کے خاطر کتنے تکلیفیں برداشت کرنے پڑی ہے۔ جس کو دین کے خاطر آگ میں جلایا گیا تھا، جس کو دین کے خاطر پانی میں غوطے دیے جا رہے تھے، ان تکلیفوں کو بچنے کے لیے وہ کیا کرتا؟ بس اللہ رب العالمین نے ان کو صبر عطا فرمائی تھی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو شہید کر دیا۔ قیامت میں ان جیسے لوگوں کا مرتبہ اتنا بلند ہوگا کہ وہ جنت میں خوشی سے زندگی بسر کریں گے اور دنیا کے تکلیفوں کو وہ بھول جائے گی۔ ناظرین، اگر ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کرنا تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک ہی پہنچ جائے، اور چینل کو سبسکرائب کرنا تاکہ ایسے بہترین کہانیوں سے صرف آپ ہی مستفید رہے۔